بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم طواف فرما رہے تھے۔ آپ نے ایک عربی کو اپنے آگے طواف کرتے ہوئے پایا، جس کی زبان پر یا کریمو یا کریم کی صدا تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی پیچھے سے یا کریم پڑھنا شروع کر دیا۔ عربی رکن یمانی کی طرف جاتا تو پڑھتا یا کریم۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بھی پیچھے سے پڑھتے یا کریم۔ وہ عربی جس سمت بھی روح کرتا اور پڑھتا یا کریم، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس کی آواز سے آواز ملاتے ہوئے یا کریم پڑھتے۔ عربی نے تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھا اور کہا، اے روشن چہرے والے، اے حسین قد والے، اللہ کی قسم اگر آپ کا چہرہ اتنا روشن اور عمدہ قد نہ ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شکایت اپنے محبوب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ضرور کرتا کہ آپ میرا مذاق اڑاتے ہیں۔ سید و عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسکرائے اور فرمایا کہ کیا تو اپنے نبی کو پہچانتا ہے؟ عربی نے عرض کیا، نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر تم ایمان کیسے لائے؟ عربی نے عرض کیا کہ بن دیکھے ہی ان کی نبوت کو تسلیم کیا، مانا، اور بغیر ملاقات کے میں ان کی رسالت کی تصدیق کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مبارک ہو، میں دنیا میں تیرا نبی ہوں اور آخرت میں بھی تیری شفاعت کروں گا۔ وہ عربی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں گرا اور بوسے دینے لگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے ساتھ وہ معاملہ نہ کر جو اجمی لوگ اپنے بادشاہوں کے ساتھ کرتے ہیں۔ اللہ نے مجھے متکبر و جابر بنا کر نہیں بھیجا، بلکہ اللہ نے مجھے بشیر و نذیر بنا کر بھیجا۔ راوی کہتے ہیں کہ اتنے میں جبرائیل علیہ السلام آئے اور عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام بھیجا ہے اور فرماتا ہے کہ اس عربی کو بتا دیں کہ ہم اس کا حساب لیں گے۔ عربی نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا اللہ میرا حساب لے گا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں، اگر وہ چاہے تو حساب لے گا۔ عربی نے دست ادب جوڑ کر عرض کیا کہ اگر وہ میرا حساب لے گا تو میں بھی اللہ کا حساب لوں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تو کس بات پر اللہ سے حساب لے گا؟ اس نے کہا، اگر وہ میرے گناہوں کا حساب لے گا تو میں اس کی بخشش کا حساب لوں گا۔ میرے گناہ زیادہ ہیں کہ اس کی بخشش۔ اگر اس نے میری نافرمانیوں کا حساب لیا تو میں اس کی معافی کا حساب لوں گا۔ اگر اس نے میرے بخل کا امتحان لیا تو میں اس کے فضل و کرم کا حساب لوں گا۔ حضرت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ سب سماعت کرنے کے بعد اتنا روئے کہ ریش مبارک آنسو سے تر ہو گئی۔ یہ دیکھتے ہی فوراً جبرائیل علیہ السلام آئے اور عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ سلام کہتا ہے اور فرماتا ہے کہ رونا کم کریں۔ آپ کے رونے نے فرشتوں کو تسبیح و تحلیل بلا دی ہے۔ اپنے امتی کو کہیں نہ وہ ہمارا حساب لے اور نہ ہم اس کا حساب لیں گے، اور اس کو خوشخبری سنا دیں کہ یہ جنت میں آپ کا ساتھی ہوگا۔ مسند احمد بن حنبل۔ ناظرین، جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے لیے اتنا روئے، اپنی امت کی بخشش کے لیے اللہ سے دن رات دعائیں مانگتے رہے، تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم ہر وقت ان کی ذات اقدس پر درود بھیجیں اور ان کی سنت پر عمل کریں۔ اللہ پاک عمل کی توفیق عطا